خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of a mulaqat where Hazrat Khalif al-Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with members of Majlis Ansarullah from Canada last weekend. Last Sunday, Majlis Amla of Ansarullah Canada were granted the blessing of having a mulaqat with Hazrat Amirul Mu'mineen Khalifatul Masih V Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. The Amla members had travelled especially from Canada for the mulaqat, which was held in the MTA studios in Islamabad. After a silent prayer, the Amla members all had the opportunity to introduce themselves. During the mulaqat, while speaking to the Naib Qaid Tarbiyat, Huzur emphasized the importance of encouraging Ansarullah members to observe their 5 daily prayers. فجر کی نماز پہ کتنی حاضری ہوتی ہے کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کی مسجد جو ہے جی، جو ویک ڈیز میں تو 8 سے 10 ہوتے ہیں، لیکن ویکینڈس پہ جو ہے وہ تقریباً 80 سے 90 اور 100 بھی ہو جاتے ہیں ویکینڈس پہ فجر پہ۔ اور مغرب عشاء پہ؟ مغرب عشاء پہ جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20 جی۔ اس وقت تو آج تو لمبے دن ہیں، جی کام سے فارغ آ چکے ہوتے ہیں جی، واپس، سستی ہے حضور تھوڑی، پھر تو انصار میں سستی ہے تو باقی کیا حال ہوگا؟ جی انصار کی تربیت کریں گے تو ان کی اگلی نسلوں کی تربیت ہوگی نا، انصار کی تربیت نہیں ہوگی تو نسلوں کی تربیت بھی نہیں ہوگی، یہ بہت ضروری ہے۔ Huzur also addressed the National Secretary for MAL. جتنی کوشش مال میں کرتے ہیں چندہ لینے کے لیے، اتنی کوشش تربیت والے اگر کریں تو باقی مسائل بھی حل ہو جائیں۔ اب اشرہ مال تو مناتے ہیں، اشرہ تربیت نہیں مناتے اتنے، اور اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں چندہ دو چندہ دو چندہ دو، ہیں کبھی پیچھے نہیں پڑے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، حضرت مسلم اسلام کی کتب پڑھو۔ During the mulaqat, the National Secretary Taaleem requested Huzur for guidance. حضرت مسیح السلام کی کتب پڑھنے میں تھوڑی سستی ہے، اس کے لیے تھوڑی رہنمائی کی درخواست ہے کہ کیسے۔ اگر پوری کتابیں نہیں پڑھ سکتے جی تو جن کو انگریزی پڑھنی آتی ہے ان کو ایسنس آف اسلام، اور جن کو نہیں پڑھنی آتی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنی تحریروں کی روح سے وہ دیں۔ مختلف ٹاپک ہیں، ان کے دلچسپی کے ٹاپک ہیں، وہ پڑھیں، جی اسی سے کافی معلومات مل جائیں گی۔ جی حضرت ٹھیک، پوری کتاب نہیں بھی پڑھ سکتے تو ملفوظات ہیں آسان اردو میں، اس کو پڑھنے کی طرف توجہ دلائیں جی حضرت اگر پوری کتاب نہیں بھی پڑھ سکتے۔ جی حضرت چشمہ معرفت کا جو حصہ جو حضرت مسلم صاحب نے تقریر کی تھی نا جی جلسے میں، وہ حصہ خاص طور پہ پڑھائیں۔ ٹھیک اس کے بعد پھر جب اعتراض کے جواب میں پہلا حصہ ہے وہ بعد میں پڑھائیں۔ ٹھیک جی حضرت 75 صفحے ہیں، 50 کے قریب، جی حضرت وہ تقریر کے وہ حصہ تو پڑھائیں نا چشمہ معرفت کا، اس میں بہت ساری باتوں کے جواب بھی مل جاتے ہیں، جی حضرت بہت سارے کنٹمپریری ایشوز کے بھی جواب مل جاتے ہیں اس سے آج بھی۔ جی حضرت مربیان اتنے رکھے ہوئے ہیں آپ نے، ان کے سے مدد لیں نا۔ آپ مربی تو نہیں ہیں؟ نہیں میں مربی نہیں اچھا، پھر ہمارا ناصر مربی ہوتا ہے، ہوں۔ جی پہلے گھر میں بنے مربی، جی پھر اپنے ماحول میں بنے، جی پھر علاقے میں بنے، جی حضرت ملک میں بنے، ٹھیک۔ جی جی حضرت انشاءاللہ۔ تربیت اور تعلیم یہ دونوں ایکٹیو ہو جائیں تو مال کے شعبے اور طریقہ جدید اور وقف جدید اور جتنی قربانیاں کرنے والے ہیں یہ خود بخود ہو جاتے ہیں ایکٹیو۔ While speaking to the Qaid Mal, Huzur advised that when Ansarullah are submitting their chanda and their budget, they should always hold firm to the truth. بجٹ تو کلیکٹ کرتے ہیں ان سے، اور یاد دہانی بھی کروائی جاتی ہے بار بار
لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری انکم یہی ٹھیک ہے. ہے, یہ کم سے کم یہ نہ کہو کہ تمہاری انکم یہ ہے, یہ کہو میں اتنا دے سکتا ہوں. کم سے کم جھوٹ تو نہ ہو نا. بجٹ لکھواتے ہوئے نہ جھوٹ بولیں, نہ چندہ دیتے ہوئے جھوٹ بولیں, غلط بیانی نہ کریں. پیسوں کی خاطر جلد بیانی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں ہم اتنا دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے قبول کر لیں گے, ٹھیک ہے تم اتنا دے سکتے ہو, تمہارے سے ہم اتنا ہی لے لیں گے, لیکن یہ نہ کہو کہ ہماری آمد اتنی ہے. ٹھیک ہے, جتنا کوئی دے سکتا ہے وہ دے, لیکن غلط بیانی نہ کرے. یہ عادت ڈالیں, سچائی کی عادت ڈالنا ہے, اور یہ تربیت کا کام ہے. During the mulaqat, Hazur also gave general guidance and outlined what they should focus on as Amla members. سچائی پہ قائم رہیں, نمازوں کی طرف توجہ دیں, قرآن کریم پڑھیں, تلاوت کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر پوری کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جو مختلف مضامین کے تحت آ گئے ہیں, مضامین کتابوں میں اکٹھے جمع کر دی گئے ہیں, ان کو پڑھنا شروع کریں, وہی عادت ڈالیں. اور سچائی پہ قائم رہیں, خدمت خلق کریں, گھروں میں تربیت کی طرف توجہ دیں, اپنے نمونے قائم کریں. گھروں میں اپنے نمونے قائم کریں گے تو ماحول کو بھی بہتر کرنے والے ہوں گے. یہ 4-5 پوائنٹ ہیں جس پہ آپ لوگوں کو عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ اجتماع پہ آپ لوگ آئے ہوئے تھے یہاں انصار اللہ کے, تو بڑے فخر سے آپ نے کہا ہمارے 35% انصار جو ہیں نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے, 35% انصار نماز پڑھتے ہیں یا باجماعت نماز پڑھتے ہیں. جن کے گھر دور ہیں سینٹر سے, کم از کم گھروں میں رواج ڈالیں باجماعت نماز کا. کم از کم بیوی بچوں کو اکٹھا کر کے نماز پڑھ لیا کریں, اس سے ایک باجماعت نماز کا احساس تو پیدا ہوگا. In the mulaqat, some Amla members also had the opportunity to ask questions in relation to their responsibilities. السلام علیکم حضور. قائد ذہانہ سید عثمانی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ تبلیغ کے ساتھ مل کے اپنے انصار کے ایونٹس میں غیر جماعت دوستوں کو لے کے آئیں اور ان میں اسپورٹس ایونٹس کروائیں. اس سلسلے میں حضور اگر کچھ مزید رہنمائی فرما دیں. صرف اسپورٹس کے لیے نہ آئے انصار, بلکہ آگے پھر ان کا جماعت سے اٹیچمنٹ بھی ہو. انصار کی عمر تو ایسی عمر ہے کہ اس میں تو اگلے جان کی فکر ہو جاتی ہے زیادہ. یہ احساس پیدا کریں نا. کتنے صفِ دوم کے انصار ہیں؟ حضور 3400 ہیں. کتنے ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں؟ ہماری سائیکلنگ ہے, اس میں 1400 انصار کے پاس سائیکل ہے. وہ سائیکل گھر میں رکھا ہوا تو اسے جا کے اس کے شیلف پہ اس کو فائدہ کیا ہے؟ نہیں, ہم پروگرام بناتے ہیں. آپ کرتے ہیں خود سائیکلنگ؟ جی. کار پہ جاتے ہیں دفتر یا سائیکل پہ؟ دفتر تو کار پہ جاتا ہوں. کیوں, کتنی دور ہے؟ اوڈا پیس سے پیسفلی جاتا ہوں, تو 20 کلومیٹر تقریباً ہے. کوئی بات نہیں, روزانہ سائیکل پہ جایا کریں. ٹھیک ہے, اپنا نمونہ دکھائیں. جی انشاءاللہ. اپنا نمونہ دکھائیں, باقی بھی نمونے پہ چلیں گے. سائیکل سفر بھی کیا آپ نے؟ جی حضور, پچھلے ہفتے ہم نے کینیڈا وائڈ سائیکل سفر رکھا تھا. اس میں ماشاءاللہ 500 سے زیادہ انصار ہیں. کتنے کلومیٹر کیا تھا سفر؟ ہم نے کوشش کی ٹارگیٹ, کیونکہ بعض انصار نہیں شامل ہوتے تو ان کو شامل کرنے کے لیے ہم نے 5 سے 15 کلومیٹر ٹارگیٹ رکھا تھا کہ اتنا کم از کم. کمال کر دی. ابھی یو کے والے 50 سائیکلسٹ گئے تھے, اور وہاں کے دوسرے سائیکلسٹ جو دنیا سے آئے ہوئے وہ بھی ان میں شامل ہو گئے, اور ایک تبلیغ کا ذریعہ بھی بن گیا اسپین میں. وہ 250 سے 300 کلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں. اس طرح کا ایک علیحدہ ایونٹ رکھا کریں. جی انشاءاللہ. جن کو انکریج کرنا ہے وہ علیحدہ رکھیں, اور جو سائیکلسٹ ہیں اچھے ان کو علیحدہ بنائیں, اس کی تبلیغ کا ذریعہ بنائیں. جا کے انہوں نے پھر لٹریچر بھی تقسیم کیا, تبلیغ بھی کی, دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے. جاپان سے ادھر ادھر سے لوگ آئے ہوئے تھے باہر کے ٹورسٹ, جو انہوں نے وہاں کے ایسوسیشن تھی سائیکلس کی, اس سے بھی رابطہ کیا, تو انہوں نے ان کے ساتھ ملا دیے 50-60 اور. اس کے بعد انہوں نے پیٹرو آباد سے کرتبہ تک کیا, اس کے علاوہ بھی سفر کیا. اس سے تبلیغ کا راستہ بھی کھل گیا. تو مقصد ایک یہ بھی تھا کہ جہاں آپ کی صحت اچھی ہو تبلیغ کے راستے بھی کھلیں. ٹھیک ہے, جی ذرا وسیع کریں اپنے کام کے نظریے کو. ٹھیک ہے. صرف محدود نہ رکھیں چھوٹا سا کہ بس ہم نے سائیکل چلا لیا 5 کلومیٹر تو بہت تیر مار لیا, یا میں نے 1 گھنٹہ سائیکل چلا لیا تو بہت کچھ ہو گیا. سوال ہے کہ آپ کے قائدین کتنے چلاتے ہیں, ان کی صحت بھی اچھی ہو
اور پھر ان کو دیکھ کے باقیوں کو انکریجمنٹ ہو. انصار میں پہنچ کے یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے ہماری پرسنالٹی تب بنتی جتنا ہمارا پیٹ بڑا ہو. اس تصور کو ختم کریں. ٹھیک ہے. جی بزرگ میں نظر آؤں, میں بوڑھا نظر آؤں, بس بوڑھا نظر نہیں آنا چاہیے, جوان نظر آنا چاہیے. اب تو جوانوں کی جوان ہے, انصار اللہ اس لیے بنائی تھی نا. The Qaid Isar, responsible for charitable initiatives, mentioned how Isar department is reaching out to members of Majlis Ansarullah to deliver small gifts and to check on their well-being. قائد اثار کا کام یہ ہے ان کو تحریک کرنا ہے کہ تم لوگ چیریٹی کو دو, یہ نہ دو کہ ہمیں دو. ان سے کہیں کہ تم لوگ چیریٹی میں دو, لوگ تمہارے سے زیادہ غربت کی حالت میں ہیں, ان کے لیے بھیجو, صدقہ دو اور چیریٹی میں دو. مختلف آرگنائزیشنز ہیں, ہیومینٹی فرسٹ کو دے سکتے ہیں, لوکل چیریٹیز کو دے سکتے ہیں, انٹرنیشنل چیریٹیز کو دے سکتے ہیں. ان کو کہیں کہ ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے, جماعت کے لیے نہیں مانگ رہے, ان غریبوں کے لیے مانگ رہے ہیں جو افریقہ میں بیٹھے ہیں, ان کے لیے مانگ رہے ہیں جو کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں, غریب ملک میں. ان کو پانی مہیا کرنا ہے, ان کو خوراک مہیا کرنا ہے, یا فلسطینیوں کو دینا ہے. تو ایڈ اور جو بھی ایڈ ایجنسیاں فلسطینیوں میں خوراک اور کپڑا اور پانی مہیا کر رہی ہیں ان کے لیے دینا ہے, تو ان کے لیے تم لوگ دو. اور یہ عمر ایسی ہے جہاں تم لوگ خیرات کی طرف, صدقے کی طرف توجہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے سے بھی نیک سلوک کرے گا. اس کے بعد تو پھر اگلا جہان ہی ہے. تو اس طرح توجہ دلائیں ان کو. صرف تحفے دے کے ان کو خوش کر لینا تو کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے دوسروں کی خدمت کرنی ہے, اثار کا کام اپنوں کی خدمت کرنا نہیں ہے. Hazur also spoke to the Qaid Tabligh. ٹارگیٹ کیا رکھا ہے اپنی تبلیغ کا؟ پیارے حضور 100 بیعتیں کا ٹارگیٹ ہے اس سال کا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک 32 بیعتس ہو گئی ہیں. کینیڈا کی آبادی کتنی ہے؟ 42 ملین. 100 آدمی کے حساب سے کتنے 100 سال لگیں گے آپ کو؟ کتنا لٹریچر کتنا تقسیم کیا ہے؟ 25,000 لیفلیٹس تقسیم ہوئے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب میں نے آپ کو اسکیم دی تھی اس وقت سے تو اب تک 10% کو اگر دیتے تو آپ تو 42 ملین سے 4.2 ملین تک چلا جانا چاہیے تھا. جی تعارف تو ہوتا کوئی نہیں. اب 2-3 سیاستدانوں سے مل کے آگے پیچھے پھر کے پرائم منسٹر کے, اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا. لوگوں تک پہنچنا ہے نا, وہ بھی ضروری ہے. صرف بڑے بڑے طبقوں اور حلقوں تک نہ جائیں. اس دفعہ مجھے انہوں نے پوچھا تھا کہ سیاستدانوں کو بلائیں جلسے پہ, نہ بلائیں. میں کہ جلسہ ایک جماعت کی تربیت کے لیے ایک ایونٹ ہوتا ہے, تربیت اور تبلیغ پہ فوکس کریں اپنے پروگراموں کو, اور لوگوں کو اس طرح ایک جذبہ پیدا کریں ان میں کہ ان کا اکثر مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ زیادہ توجہ پھر اسی طرف ہوتی ہے, کنسنٹریشن اسی طرف ہوتی ہے. نہ عورتیں توجہ دے رہی ہوتی ہیں, نہ مرد توجہ دے رہے ہوتے ہیں. صرف یہ ہوتا ہے واہ واہ جو ہمارے پاس فلاں منسٹر آ گیا, فلاں پولیٹیشین آ گیا, فلاں پرائم منسٹر آ گیا, اس نے یہ تقریر کر دی اور اخبار میں ہماری کوریج ہو گئی. کوریج تو کمال نہیں ہے. کمال تو وہ ہے کہ ہم نے اپنی تربیت کتنا کی ہے. ٹھیک ہے. اپنوں کو کتنا سنبھالا ہے. یہ چیز ہے, یہ تربیت کا شعبہ اور تبلیغ کا شعبہ, یہ سب کا کام ہے مل کے کرنا, اور مربیان کو بھی. انشاءاللہ. حضور ہم باقاعدگی سے دنیا کے حالات بہتر ہونے کے لیے یا جنگ نہ ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں. حضور میرا سوال ہے کہ کیا غلبہ اسلام کسی بڑی جنگ یا عالمی جنگ کے ساتھ مشروط ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم مشروط تو کہیں نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ مشروط ہے؟ ہاں اگر یہی حالات رہے تو انسان نے یہ ضرور لکھا ہے کہ دنیا میں تباہیاں آئیں گی, اور اگر لوگوں نے اپنی حالت کو نہ بدلی, یہ تقدیر ایسی ہے جو بدلی جا سکتی ہے ہماری دعاؤں سے. اور اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ بغیر بڑی بڑی آفات کے بھی اگر دنیا حالت بدلے, جو عموماً تاریخ یہ ثابت کرتی ہے اور دنیا کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ مشکل ہی لگتا ہے کہ حالت بدلے. اس لیے غالب امکان یہی ہے کہ کوئی یا تباہی آئے یا جنگ ہو, اس کی بعد رجوع پیدا ہو لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف. اس لیے میں کہتا ہوں پہلے اپنا تعارف کروائیں. ابھی تک تو 42 ملین کی آبادی میں 25,000 لٹریچر تقسیم کرتے ہیں آپ. اس سے آپ نے کیا بتانا ہے دنیا کو؟ دنیا کو بتائیں کہ یہ تباہی آ سکتی ہے, تم لوگ خدا کی طرف رجوع کرو, اور یہی بچنے کا ایک ذریعہ ہے.
تو تاکہ بعد میں اگر وہ نہیں بھی ہوتے تو ان کو یہ احساس پیدا ہو کہ ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمیں اس طرف بلایا کرتے تھے. تب وہ ان کی جب تباہیاں آئیں اس کے بعد جو لوگ بچیں ان کا رجوع پیدا ہو اور وہ آپ کی طرف آئیں. پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کام ہے اپنا تعارف کروانا, لوگوں کو پیغام دینا. پھر یہ بھی ضروری ہے, مسلمان نے خود بھی دعا کی ہوئی ہے تباہی سے بچنے کی, بلکہ تعاون کے دنوں میں بھی آپ نے دعائیں کی ہیں, بہت دعائیں کی ہیں, گڑ گڑا کے دعائیں کی ہیں. تو اصل تو یہی ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اور بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ تباہی کے ساتھ ہی مشروط ہو جاتی ہیں وہ چیزیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تباہی نہ آئے, اس کے بغیر حالات بدل جائیں. اس لیے ہمارا کام یہ ہے, جو کوشش ہے اس کے ذریعے سے پیغام پہنچائیں بھی اور ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تباہی سے دنیا کو بچا بھی لے. لیکن پھر بھی اگر نہیں لوگ مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, جو غالب آنی ہے وہ تو آنی ہے. As the mulaqat concluded, the Umrah members had an opportunity to have photos with Huzur. Those were highlights from a mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzur, may Allah be his helper, spoke regarding God Almighty's support for Khilafat. Huzur, may Allah be his helper, referenced the establishment of Khilafat after the promised Messiah ﷺ, and how God Almighty, according to his promise, has blessed it every step of the way. پھر خلیفہ مسیح رابع کی وفات ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا جلوہ دکھایا اور خلافت خامسہ کا انتخاب ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے باوجود میری بے شمار کمزوریوں کے غیر معمولی تائید و نصرت سے نوازا اور جماعت کی ترقی کے قدم آگے سے آگے ہی بڑھتا گیا. درجنوں ملکوں میں احمدیت کا پودا لگا. اس دور میں درجنوں ملکوں میں جماعت احمدیہ کا باقاعدہ نظام قائم ہوا. سینکڑوں شہروں اور قصبوں میں خود اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کر کے خلافت کی تائید و نصرت کے نظارے دکھا کر لوگوں کے دلوں میں خلافت سے تعلق کا جذبہ پیدا کر کے مخلصین کی جماعتوں کے قیام کے سامان پیدا فرمائے. اور یہ نظارے اللہ تعالیٰ دکھاتا چلا جا رہا ہے. خلافت سے وابستگی کے یہ نظارے اور جماعت کی ترقی کے یہ نظارے کیوں نہ ہوتے؟ یہ تو ہونے تھے. اس کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور اس کی پیشگوئی پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. بس نہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو بھولنے والا اور توڑنے والا ہے اور نہ ہی اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے پورا کرنے میں کمی کرنے والا ہے.